ہمارے گاؤں میں اذان و اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ شریعت کی طرف سے منع نہیں، اس وجہ سے یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اگر ہر جگہ اسی کو دلیل بناؤ گے تو پھر نماز میں سجدے دو کیوں کرتے ہو؟ زیادہ سے منع تو نہیں کیا گیا، لہذا سجدے بھی زیادہ کیا کرو تاکہ تمہیں ثواب زیادہ ملے۔ اس وجہ سے گاؤں کے کافی لوگ پریشان ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا درست نہیں۔ برائے کرم اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں تاکہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیگر اوقات کی طرح اذان و اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور باعث ثواب بھی ہے۔ دلائل ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کسی قید کے بغیر درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اذان و اقامت سے پہلے اور اذان کے بعد نہ پڑھو، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی صحابی نے قید لگائی ہے، تو کسی اور کے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تعالی کے مطلق احکام میں قیدیں جوڑے کہ فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں وقت میں نہ پڑھو۔ مطلق یعنی جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قید نہیں۔ ایسے حکم پر عمل کرنے کے حوالے سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عموم و اطلاق سے استدلال زمانہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے آج تک علماء میں شائع و زائع، یعنی جب ایک بات کو شرع نے محمود فرمایا تو جہاں اور جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ محمود رہے گی، تا وقت کہ کسی صورت خاصہ کی ممانعت خاص شرع سے نہ آ جائے۔ مثلا مطلق ذکر الہی کی خوبی قرآن و حدیث سے ثابت، تو جب کبھی کہیں کسی طور پر خدا کی یاد کی جائے گی بہتر ہی ہوگی۔ ہر خصوصیت کا ثبوت شرع سے ضرور نہیں، مگر پخانہ یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر زبان سے یاد الہی کرنا ممنوع، کیونکہ اس خاص صورت کی برائی شرع سے ثابت۔ غرض جس مطلق کی خوبی معلوم، اس کی خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضرور نہیں کہ آخر وہ صورتیں اسی مطلق کی تو ہیں جس کی بھلائی ثابت ہو چکی، بلکہ کسی خصوصیت کی برائی ماننا یہ محتاج دلیل ہے۔ مسلم الثبوت میں ہے کہ متقدمین اور متاخرین علماء کا عمومات سے استدلال کرنا بغیر کسی انکار کے معروف اور رائج ہے۔ پس بحکم اطلاق جس طریقے سے ان کی یاد کی جائے گی حسن و محمود ہی رہے گی، اور مجلس میلاد و صلاۃ بعد اذان وغیرہ کسی خاص طریقے کے لیے ثبوت مطلق کے سوا کسی نئے ثبوت کی ہرگز حاجت نہ ہوگی۔ ہاں جو کوئی ان طرق کو ممنوع کہے وہ ان کی خاص ممانعت ثابت کرے، اور جب تک شریعت کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت کا حکم نہ ہو تو اس وقت تک اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے۔ جو کوئی کسی چیز کی حرمت یا کراہت ثابت کرے تو اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے، ورنہ بغیر دلیل شرعی کے مباح چیز کو حرام کہہ کر اللہ تعالی کی ذات پر افترا نہ باندھے۔ اور اذان و اقامت سے پہلے اور بعد درود و سلام پڑھنے کی قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت نہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اشیاء میں اصل اباحت ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس کے حلال و حرام ہونے کو بیان
بیان نہ فرمایا تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام یا مکروہ ثابت کر کے اللہ تعالی کی ذات پر افترا باندھنے میں احتیاط نہیں کہ حرمت اور کراہت کے لیے دلیل درکار ہے، بلکہ احتیاط اباحت ماننے میں ہے جو اشیاء میں اصل ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں رب تعالی کی حمد اور درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اذان بھی ہر کلمہ گو کے نزدیک ایک اچھا فعل ہے، لہٰذا اس سے پہلے بھی درود و سلام پڑھنا اسی حدیث پر عمل ہے۔ چنانچہ شرح جامع صغیر میں ہے کہ ہر وہ ذی مرتبہ کام جس کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد اور مجھ پر درود پاک بھیج کر نہ کی جائے تو وہ ادھورا اور نامکمل اور ہر طرح کی برکت سے خالی ہے۔ مذکورہ اوقات میں درود و سلام پڑھنا مسلمانوں میں صدیوں سے رائج ہے اور وہ اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ چنانچہ معجم کبیر لطبرانی جلد 9 صفحہ نمبر 112، معجم اوسط جلد 4 صفحہ نمبر 58 اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، ما رأى المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جسے مسلمان اچھا جانتے ہوں وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بلکہ اذان کے بعد درود بھیجنے کا حکم تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فتاوی شامی میں اذان کے بعد درود پڑھنے کے بارے میں ہے، اور اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے کے بعد دعا پڑھے، مسلم وغیرہ کی روایت کی وجہ سے۔ اور اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنا معجم الاوسط کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ معجم الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اقامت کہنے کا ارادہ کرتے تو عرض کرتے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمک اللہ۔ اور فتاوی شامی میں درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے اقامت سے پہلے درود پاک پڑھنے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی علیہ رحمہ درود پاک کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر صراحت فرمائی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: جمعہ کا دن، اس کی رات، اور مستحب مواقع میں ہفتہ، اتوار اور پیر کو بھی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ ان تینوں کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور صبح و شام مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے وقت، صفا و مروہ پر، جمعہ کے خطبے اور اس کے علاوہ دیگر خطبوں میں، مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت۔ ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ اوقات میں درود و سلام پڑھنا جائز ہے، اور اس سے منع کرنا قرآن و حدیث اور فقہا کی کئی نصوص کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے منع کرنا کسی بھی صحیح العقیدہ سنی کا کام نہیں۔ البتہ درود و سلام پڑھنے والوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکوت کریں، پھر اذان یا اقامت کہیں، تاکہ درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یا درود شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے پست رہے، تاکہ اذان و اقامت میں امتیاز و ڈفرینس ہو جائے۔ اسی بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فصل چاہیے، یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے، اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔ اب رہی یہ بات کہ نماز میں 2 سے زیادہ سجدے کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لہٰذا ہر رکعت میں سجدے بھی 2 سے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ یہاں بھی ثواب زیادہ ملے، تو یہ شرعاً باطل ہے، ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک مکمل طریقہ شروع سے آخر تک
بیان کیا اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب اگر 3 سجدے کریں تو کیا یہ ویسی نماز ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ نے دیکھی تھی؟ یقیناً 3 سجدے والی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سجدے والی نماز سے مختلف ہوگی، تو اس کی ممانعت تو حدیث سے ہو گئی۔ اب بتائیں کہ کیا درود پاک کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث ہے جس میں فرمایا ہو کہ فلاں طریقے سے پڑھو اور اس کے علاوہ کسی طریقے سے نہ پڑھو؟ ایسی ہرگز کوئی روایت نہیں، صرف نماز میں ایک مخصوص جگہ مخصوص درود کا فرمایا ہے، یعنی التحیات میں درود ابراہیمی کا، اور وہاں مسلمان اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کے باہر کوئی پابندی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کا فرمایا ہے، تو کسی امتی کہلانے والے کی کیا جرأت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے پڑھنے کا فرمائیں اور کوئی بے اوقات شخص بغیر کسی دلیل و ثبوت کے کثرت سے درود پڑھنے کو روکتے ہوئے کہے کہ فلاں فلاں نہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد منع کرنے والے کی بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا چاہیے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا حکم ہے۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔